السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور میں آپ کو داد دوں گا کہ آپ نے اس قسم کا انیشیٹو لیا ہے۔ سوال میرا یہ تھا کہ میں اس فکر سے کچھ ہی عرصے میں جڑا ہوں، اور کافی حد تک اطمینان ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے علم اور تحقیق بڑھ رہی ہے، لیکن ایک جگہ آ کے میں کافی حد تک کنفیوژن کا شکار ہوں، اور وہ ہے نماز کا معاملہ۔ اور وہ اس وجہ سے ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے، اور آپ میرے کم علمی ہو تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، کہ بر صغیر میں حنفی اسکول آف تھاٹ سے مختلف شاخیں نکلیں، جن میں سے ایک بریلوی ہو گئی، دیوبندی ہو گئی، جو کہ میجرلی ہمارے ملک انڈیا پاکستان میں پائی جاتی ہیں، اور وہیں پر ہم پلے بڑے، وہیں سے نکلے۔ تو اب یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، جو کہ فرعی اسکول آف تھاٹ ہے، اور یہ فکر ہے، یہ دیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے اس سے جو سوچ ہے وہ کافی مختلف ہے، لیکن جب آپ عمل نماز دیکھتے ہیں تو وہ کافی حد تک حنفی اسکول آف تھاٹ سے ہی ملتی جلتی ہے۔ تو مجھے جو کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ فقہی منہج نہیں ہے، یہ منہج جو ہے وہ ایک قرآن کو فریم ورک رکھ کے اس کے حساب سے آگے بڑھتا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ کیا ہم اس وجہ سے طرح سے پڑھ رہے ہیں، یا جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، جو مجھے علم ہے کہ وہ کافی حد تک بلکہ آلموسٹ حنفی فقہ سے ہی ملتی جلتی ہے، اور چونکہ یہ فکر ایسی ہے جو کہ ہر چیز کو جانچ پڑتال کر رہی ہے، تو اگر میں اس فکر سے جڑا ہوا ہوں اور میں نماز وہی پڑھوں گا جو کہ حنفی اسکول آف تھاٹ سے، تو میں کیا ہوں؟ تو میں اگر اس فکر سے جوڑ رہا ہوں تو میں کیا حنفی اسکول کی نماز کو لے کے چلوں گا، یا میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ نہیں رفع دین ہے مثلا، تو میں اس کو اپناؤں گا؟ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتی ہے یا جو رفع دین ہے مثلا، یا عورتوں کی نماز ہے، اگر وہ حدیثوں سے ہمیں مل رہی ہے کہ وہ موجود ہے، تو پھر کبھی ہم ہاتھ جو ہے وہ رفع دین میں کریں، کبھی نہ کریں اس اسکول کے تحت، لیکن عملاً جو ہے وہ ایک طرح کا رفع دین رد ہوا ہوا ہے۔ تو مجھے رفع دین میں دلچسپی نہیں ہے، مجھے دلچسپی اس میں ہے کہ آپ اس کو کیوں اور کس بیسس پہ رد کر رہے ہیں، یا اس کو عملاً نہیں لے کر آ رہے۔ اور آخری سوال، خواتین کی نماز کیا مختلف ہے یا ایک ہی ہے؟ جزاک اللہ۔ جی، آپ کی یہ جو بات ہے اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ سید رشید رضا عالم عرب کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ ایک زمانے میں ہندوستان تشریف لائے، دارالعلوم دیوبند ان کا جانا ہوا۔ وہاں پر انہوں نے ایک شاگرد سے پوچھا کہ بھئی تمہارے ہاں حدیث پڑھانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر سب سے پہلے استاد آتے ہیں، ایک طالب علم حدیث کا دورہ کرتا ہے، وہ حدیث کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ترجمہ کرنے کے بعد اس حدیث سے جو حنفی فقہ کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے، استاد اس کو پڑھا کر دورہ حدیث سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر سید رشید رضا نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا تھا کہ مجھے آج پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ حدیث بھی حنفی ہوتی ہے۔ وہ جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث سے حنفی فقہ کا مسئلہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی حدیث بھی فقہ حنفی ہی کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے کہ اس سے فقہ حنفی کے مسائل ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کو آپ سامنے رکھیں تو آج پہلی دفعہ مجھے معلوم ہوا کہ نماز بھی حنفی ہوتی ہے۔ بھی نماز اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے پوری کی پوری ملت میں جاری کی ہے، اور اس کو کسی ایک فرد کو نہیں دیا، ایک جماعت کو، ایک قوم کے اندر رہ کر آپ نے خود نماز کی امامت کی ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھائی ہے، اور یہ ایک دو دن نہیں ہوا، برسوں یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور اس معاملے کے اندر ایسے مراحل بھی آئے ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید کے خاتمے کے وقت باقاعدہ جبریل امین نے آ کر یہ کام انجام دیا ہے، اور انہوں نے گویا قرآن مجید کا دور کیا ہے، اور ان کی امامت میں یہ کام کیا گیا۔ تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بعد میں کسی فقہ کے سامنے آ گیا یا کسی کتاب میں آ گیا اور اس سے انہوں نے اخذ کر لیا تو اب نماز کا حنفی طریقہ ہو گیا، نماز کا شافعی طریقہ ہو گیا۔ اس مسئلے کو سمجھیں کہ یہ پرابلم کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ نماز کے اندر دو نوعیت کے اعمال ہیں، ایک وہ اعمال و اذکار ہیں جو آپ پر لازم کر دیے گئے ہیں، وہ سب کے ہاں، پوری امت کے ہاں متفق علیہ ہیں، اس کو نسلیں اجماع اور تواتر عملی کے ذریعے پہنچا رہی ہیں، اس میں کوئی اختلاف سرے سے پایا نہیں جاتا۔ دوسری نوعیت کے وہ اعمال ہیں جو اختیاری اعمال تھے، جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کیا اور ترک کیا۔ اس اختیار میں بسا اوقات آپ کا جو اپنا اختیار تھا، اس میں بعض لوگوں کی نظر میں ذرا دوام، ذرا استمرار، ذرا زیادتی پائی جاتی ہے اس اختیار کے استعمال میں، اور بعض لوگ اس کو اس پر محمول کرتے ہیں کہ یہ اختیار آپ کا اختیار تھا، اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ اختیار موجود ہے، ہمارے پاس جو تاریخی شواہد اور قرائن آتے ہیں اس میں اس اختیاری چیز کے بارے میں آپ کا اس درجے اہتمام ثابت نہیں ہے۔ تو دیکھیے معاملہ کیا ہوا، معاملہ یہ ہوا کہ اجماع اور تواتر سے پوری نماز منتقل ہو رہی تھی، اس کے جو اختیاری اعمال تھے، وہ اختیاری اعمال تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، ان کا بیان مختلف آثار و روایات میں آ جاتا ہے۔ تو اب جو اختلاف آپ کو نماز کے باب میں نظر آتا ہے وہ ان اختیاری اعمال کے اندر ہے،
وہ نماز کے لازم اعمال کے اندر نہیں ہے. تو آپ کو بر صغیر کے اندر جو نماز کی صورت نظر آتی ہے ڈومینیٹنگ صورت، وہ حنفی فقہ نے جن اختیاری اعمال پر ایک ترجیح قائم کی ہے، اس کو چونکہ حنفی فقہ کو عالم اسلام کے اندر قضات کے منصب اور اختیار حاصل ہو گیا تھا، تو اس کے بعد جو قانون سازی ہوئی، جو اسٹیٹ لا بنا، وہ حنفی فقہ کے مطابق تھا اور ایک طرح کا سیاسی اختیار و اقتدار حاصل ہو گیا، تو اس کا شیوع اور فروغ ہو گیا. ورنہ وہ نہ بھی ہو تو شوافی کی نماز بھی ٹھیک ہے، وہ نہ بھی ہو تو اہل تشیع کی نماز بھی ٹھیک ہے، وہ نہ بھی ہو تو حنابلہ کی نماز بھی ٹھیک ہے. تمام نمازیں ٹھیک ہیں. ان کے اندر جو آپ کو ظاہری افتراق نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اختیاری اعمال کا ہے. ان اختیاری اعمال کے بارے میں کسی فریق کو کوئی شدت آمیز رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے ہے. کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہی درست نماز ہے، باقی غلط نمازیں ہیں. رفع یدین کا ذکر اس تاریخ میں موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس کے علاوہ بھی رفع یدین کیا. اس کو خود جو مسالک کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو چیزوں کو فرقہ وارانہ تعصب سے اوپر اٹھ کے دیکھتے ہیں، وہ توجہ دلاتے ہیں. مطلب شاہ ولی اللہ نے اس چیز پر توجہ دلائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو تم نے اس طرح کے افتراقات پیدا کر لیے، سب چیزیں اللہ کے رسول کی نسبت سے آتی ہیں. تو تمہارا اختیار ہے، ترجیح ہے، تو اس کو اپنا لو. یہ اختیار و ترجیح کی ثوابدید تمہیں خود پیغمبر نے عطا کی تھی، لیکن کوئی دوسرا شخص اگر اس کو اختیار نہیں کر رہا تو اس کی تنقیص نہ کرو. تو آپ اگر فراہی اسکول آف تھاٹ کو اصولوں میں سمجھنے کے بعد اور اس کو اپنانے کے بعد شافعی طریقے سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ وہی نماز ہماری نماز ہے. اس میں صرف یہ ہوا ہے کہ رفع یدین کا وہ اختیار رفع یدین ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہر کوئی رفع یدین کے بغیر نماز نہیں پڑھتا. ہمارے یہاں وہ لازم رفع یدین کا حصہ تھا. جو اختیاری رفع یدین ہے وہاں پر ان کو اپنا لیا جاتا ہے، آپ بھی اپنا لیں. کوئی حنفی ہوتے ہوئے اس کو اپنانا چاہتا ہے، اپنا لے. اس سے اس کی نماز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. آخری بات آپ نے پوچھی ہے خواتین کی نماز سے متعلق، تو خواتین کی نماز وہی ہے جو مردوں کی نماز ہے. تاہم جس وقت آپ اعمال کو انجام دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قعدے میں بیٹھتے ہیں، اس سے اوپر اٹھتے ہیں، تو خواتین اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے اس کے اندر بعض احساسات کو شامل کر لیتی ہیں. مثلا جس طرح مرد قعدے میں بیٹھتے ہیں، خواتین کا جسم اور ذوق دونوں اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا. ان کے ہاں ایک دوسری نوعیت کا قاعدہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی نماز میں فرق نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کی انجام دہی میں ایک جنس کی جسمانی تقاضے جس طریقے سے یا اس کے نزاکت کے پہلو جس طریقے سے متقاضی تھے اس کو وہ انجام دیتی ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے کوئی الگ الگ نمازیں نہیں جاری کی، وہی نماز ہے. البتہ اس کے ارکان کی انجام دہی کے اندر کچھ تھوڑی بہت حیت کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. یہ نماز میں تبدیلی ہرگز نہیں ہے.